نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے سیرت طیبہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس تذکرے کو کرنے سے سننے سے ہم اللہ کا قرب پالیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے تذکرے سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر ہی سب کچھ بنایا ہے۔ دوسری بات کہ تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے نبی کا تعارف تو ہو جائے۔ جب تک کسی کا تعارف نہیں ہوتا آدمی صحیح معنوں میں اس سے محبت اور عقیدت نہیں رکھ سکتا۔ جب تعارف ہوگا آدمی پہچانے گا تو پھر اس سے محبت اور عقیدت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ان کی معرفت بہت ضروری ہے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر ان سے عشق اور محبت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک میری محبت اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ ہر رشتے سے، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اور ساری دنیا سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کم محبت ہوگی جب ہمیں اس لاڈلے نبی کا تعارف ہوگا، ہم پہچانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسے گزری ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سیرت کا کچھ پہلو شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی زندگی آشکار ہو سکے، پتہ چل سکے کہ اللہ کے محبوب نے کس طرح زندگی گزاری۔ گزشتہ جمعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات تھے، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئیں جن میں حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اس کام کے لیے، وہ پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے گئیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ہے، اور وہیں رضاعت مکمل ہوئی ہے، دودھ بھی وہی پلاتی تھی۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی وہاں پہنچے ہیں اس قبیلے میں تو وہاں تو بہار آ گئی۔ ربیع الاول بھی کہتے ہیں پہلی بہار، تو جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وہاں گئے ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتنے فساد ختم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قحط سالیاں ختم کر دیں، اور وہاں بہار آ گئی، مال کی ہر چیز کی فراوانی اللہ نے پیدا کی۔ اور وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی سب بکریوں سے زیادہ وہ دودھ دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، چونکہ مبارک نبی ہیں، بابرکت نبی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پرورش پا رہے تھے۔ تقریباً 2-2.5 سال کی عمر ہوئی تو ایک مرتبہ اپنی رضائی بہن شیمہ اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں لے کر باہر گئے چرانے کے لیے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ یہ بہن اور بھائی نے دیکھا کہ 2 سفید پوش 2 آدمی آئے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، بڑے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے ہمارے بھائی کو اٹھایا اور ایک پہاڑی پر لے گئے، اور وہاں کیا دیکھا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کا سینہ چاک کر دیا، چیر پھاڑ دیا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر بچے تھے ابھی، باغے اپنے والدین کے پاس آئے۔ تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند حارث، انہوں نے جب یہ بات سنی، اور ظاہر بات ہے یہ اللہ کے نبی ایک امانت تھے اور امانت کی حفاظت ان کے ذمے تھی، جب یہ بات سنی کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کسی نے کر دیا ہے، ان کو تو قتل کر دیا نعوذ باللہ، تو وہاں سے بھاگے ہیں۔
اور آگے جا کے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، کچھ تسلی ہوئی، لیکن آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے، متغیر چہرہ ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات چیت کر سکتے تھے، اس وقت 2.5 سال عمر تھی، تو سمجھایا کہ اس طرح 2 آدمی آئے تھے، میرا سینہ انہوں نے چاک کیا اور اندر سے دل نکالا، اس کو دھویا، خون کا کچھ لوتھڑا تھا اس کو پھینکا انہوں نے، تو پھر وہ میرے سینے کو ویسے ہی کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کوئی نشان، تو کوئی کسی قسم کا نشان نہیں تھا۔ اور یہ منظر جب دیکھا، یہ شک صدر ہوا، اس کو شک صدر کہتے ہیں، پہلی مرتبہ 2-2.5 سال کی عمر میں یہ شک صدر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نورانیت سے بھرا، اور جو شیطانی وساوس آنے تھے مستقبل میں آنے والے اوقات میں، ان کو پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھ رہے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا اور حالات کا جائزہ لیا تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو ان بیوی اور شوہر نے یہ ارادہ کیا کہ ہم واپس 2.5 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہم واپس مکہ میں ان کو چھوڑ آتے ہیں، ان کی والدہ کے سپرد کر کے آتے ہیں۔ خیر وہاں سے سفر شروع کیا اور مکہ پہنچے، والدہ سے ملاقات ہوئی، والدہ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا اور سارے حالات کی خبر انہوں نے دی کہ یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ دیکھیں مکہ میں اب وبا پھیلی ہوئی ہے اور بچے کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ ایسا کریں بچے کو واپس لے جائیں اپنے گھر میں، وہیں اس کی پرورش کریں، تو آپ اس کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا جو بچہ ہے یہ انمول ہے اور اللہ اس کی خود حفاظت کرے گا، آپ اس سے پریشان نہ ہو، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر وہ حلیمہ سعدیہ اپنے اس بچے کو لے گئی، تقریباً 5 سال تک، 4 سال بھی روایتوں میں آتا ہے انہوں نے پرورش کی، ادھر پرورش پائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ والد کا سایہ تو پہلے اٹھ چکا تھا، اب تقریباً 6 سال کی عمر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو والدہ کے دل میں خیال ہے کہ میں ذرا اپنے والدین کی طرف سے چکر لگا لوں مدینہ طیبہ میں، جس کو یثرب کہتے تھے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال عمر، اور ایمن ایک باندی ہے ساتھ، اور یہ حضرت آمنہ ہے، وہاں سے سفر شروع کیا۔ تو وہاں پہنچے نابغہ کے مقام پر، اپنے گھر میں پہنچے اور وہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، وہاں بیٹھ کر پھر حضرت اماں آمنہ نے کیا آنسو بہائے اپنے شوہر کے غم میں، اور بہت زیادہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، ابھی اتنا شعور نہیں، لیکن دیکھ رہے ماں کو، اور ماں کیا کس طرح پکار رہی ہے، رو رہے ہیں، اور بتایا کہ یہ آپ کے باپ عبداللہ کی یہاں قبر ہے۔ خیر 1 مہینہ وہاں قیام کیا، قیام کے بعد پھر سفر مکہ کی طرف دوبارہ شروع کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے دوبارہ مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ تو ساتھ ایمن ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت آمنہ ہے۔ تو راستے میں ابوا ایک بستی ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے تو اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ حالانکہ پہلے کوئی بیماری کے آثار نہیں تھے، بس اچانک طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ شاید یہ کوئی اٹیک کا معاملہ ہو، کیونکہ اس میں مہلت نہیں ملتی بندے کو، بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چند لمحے تھے اور ایمن بھی حیران تھی کہ کیا معاملہ ہو چکا ہے، پسینے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران پریشان تھے، چھوٹے سے ابھی تو معصوم تھے، ننھے منھے تھے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال عمر تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ حضرت آمنہ نے ذرا اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور چند جملے کہے، انی ولدت طہرا، کہ میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو پاکیزہ ہے اور اس کا جو ہے نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ اور فرمایا کہ میرے بیٹے کلو جدید بال، ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے جس بیٹے کو جنم دیا ہے اس کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ بھائی یہ چند ایک الفاظ زبان پہ آئے اور ان کا وصال ہو گیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ اب ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، ماں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور اتنا روئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ظاہر بات ہے، اندازہ کریں باپ کا تو سایہ دیکھا ہی نہیں ہے، باپ کی تو شکل بھی دیکھی نہیں ہے، اور ماں ہی ماں تھی جو پرورش کر رہی تھی۔ اب ماں کا بھی رشتہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ دکھانا چاہتے تھے اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے خاص بندوں کو کس طرح مشکلات سے گزارتے ہیں اور کس طرح پھر بلند و بالا مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ اب حضرت آمنہ کے انتقال، بہت روئے،
پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، کہیں سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا، وہ ابوا مقام پہ، چونکہ ایک عورت ام ایمن ساتھ تھی، اللہ کے نبی تھے، یقیناً کوئی قافلہ گزرا ہوا ہوگا جنہوں نے پھر وہاں قبر بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ ہم مکہ میں پہنچے ہیں۔ ادھر حضرت عبد المطلب بڑے بے تاب تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، اور روزانہ ان کا معمول تھا، ظاہر بات کوئی ٹیلی فونک رابطے تو ہوتے نہیں تھے، انتظار روزانہ مکے سے باہر نکل کے انتظار کرتے کہ کب میرا وہ پوتا محمد وہ بچہ آئے گا اور میں اپنی آنکھوں کو تسکین دوں گا۔ بہت زیادہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی تھی، بے چین بے قرار، روزانہ نکلتے، شام تک انتظار کرتے، پھر لوٹ جاتے۔ ایک دن ایسے انتظار میں تھے کہ جب دیکھا کہ صرف بچہ ہے اور ایک ام ایمن باندھی ہے تو ان کی جان مٹھی میں آ گئی، اور فوراً دل خون کے آنسو رونے لگا کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ جب ام ایمن پاس آئی، بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں مقام پر ان کی قبر ہے، وہیں ہے، بس میں بچے کو لے کر آپ کی امانت آپ کے سپرد میں نے کر دی ہے۔ تو بہت صدمہ ہوا، اب اور زیادہ محبت دل میں بیٹھ گئی۔ ظاہر بات ہے معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے اور سارے سہارے چھن چکے ہیں، باپ بھی سر پہ نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار اور محبت دیا عبد المطلب نے، دادا نے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، کبھی جدا نہ کرتے۔ اور وہاں رواج یہ تھا کہ چونکہ یہ مکے کے سردار تھے عبد المطلب، تو ان کی جو نشست ہوتی، جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کسی کی مجال نہیں کہ وہاں کوئی قدم بھی رکھ سکتا، کوئی بھی بیٹھتا نہیں تھا، اس کو بے ادبی سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، وگرنہ کسی بچے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے۔ اور لوگ اعتراض کرتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ فرمانے لگے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسی وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ شاہانہ صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، یہ میرا بچہ جو ہے اس کا نام پوری دنیا میں چمکے گا، روشن ہوگا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشست پر بٹھاتے، کبھی اپنی گود میں بٹھاتے، خود کھانا کھلاتے، بہت پیار اور محبت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت برکتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے تھے، نظر آتے تھے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی کسی کو نہ ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ڈھونڈ کر لے آتے، یہ اللہ کی خاص عنایت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے، لوگوں کو بھیجا لیکن وہ ملے نہیں کہیں سے بھی۔ پھر عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ، آپ تقریباً 8 سال کے لگ بھگ عمر ہے، تو جاؤ بیٹا جنگل میں تلاش کر کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، جنگل میں تلاش کیا، کچھ دیر زیادہ ہو گئی تو اب عبد المطلب بڑے بے چین بے قرار ہو گئے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو میرے پوتے کو، اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ خیر و عافیت سے یہ بچہ واپس آ جائے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور خبر دی کہ میں نے اونٹوں کو ڈھونڈ لیا ہے، فلاں جگہ پر ہے، میں لے آیا ہوں ان کو۔ تو جو چیز کسی کو نہیں ملتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بابرکت نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ حالات کھول دیتے اور اللہ کے نبی سے وہ چیز تلاش کر لیتے۔ پھر 8 سال جب عمر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ سہارا عبد المطلب جو دادا کا سہارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت زیادہ روتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے میں جب اپنے دادا کے چارپائی کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزار رہے ہیں، کل کو یہ نہ کہے کہ اپنے نبی کو تو بہت نوازا ہے، یہ حالات ہے۔ اور یاد رکھیں معاملے جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی پیچھے کام نظام چلانے والے ہوتے ہیں، پرورش اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اگر والدین کا سہارا ہے تو یہ ایک اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، وگرنہ اولاد کو والدین نہیں کو کھلاتے بلکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں، والدین تو ایک سہارا ہے۔ بہت سارے نادان والدین ایسے ہیں جو بس اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا ہو جائے گا، میں ہی سب کچھ اس کا کرنے والا ہوں۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بلکہ ان بچوں کمزوروں کے طفیل تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گھروں میں اگر کچھ کمزور افراد ہوتے ہیں، بچے بچیاں جو بھی ہیں، بیوی بھی کمزور ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق، کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، وَيُرْزَقُونَكُمْ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں رزق بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔
اس لیے یہ کبھی بھی دل و دماغ میں نہ سوچے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، میرے کندھوں پہ سارا نظام کھڑا ہے، اگر میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نظام چلانے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پرورش کس طرح کر رہے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ گئے، جو قریبی تھے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتے اپنے نبی کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، ان کو حفاظت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلاتے ہیں۔ بعض لوگ بچیوں کی پیدائش پہ غمگین پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ہمارے ایمان کی خرابی ہے، یہ تو کافروں کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو کسی بچے کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، پریشان ہو جاتے، لوگوں کے سامنے نہ نکلتے اور یہ سوچتے یا تو میں اسی شرمندگی میں زندگی گزاروں یا ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی کو میں زمین کے اندر دفن کر دوں۔ اور عرب میں زمانے جاہلیت میں اتنی جہالت تھی کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیں یہ سب جہالت کی باتیں آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ آ رہی ہیں۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی، بچی کو قتل کر دیا، یہ تمام معاملات، بلکہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو وہیں خاتمہ کر دیا۔ یاد رکھیں یہ قتل ہے، اور یہ اس کا گناہ جو ہے، قتل کا گناہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ یہی بچی پوچھے کہ گریبان پکڑ کر بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمیں اس باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم والدین ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں تو یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے، ہم نہیں کھلا پلا رہے بلکہ ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پرورش کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، رب العالمین پرورش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں سارا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے اوپر یہ گمانڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تربیت کرتے ہیں۔ شداد کے بارے میں آتا ہے یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، اور اللہ نے اس کو بڑا مال و دولت دیا۔ یہ کوئی اتنی پختہ روایت تو نہیں ہے، کمزور روایت ہے، لیکن یہ واقعہ بہرحال کتابوں میں ملتا ہے، بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کبھی تجھے کسی پر ترس بھی آیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے زندگی میں 2 مرتبہ ترس آیا، اور ایک ہی بندے پر۔ وہ کون؟ تو سارا واقعہ بتایا کہ وہ شداد تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لے۔ حالت یہ تھی کہ یہ سمندر کی لہروں میں کشتی جا رہی تھی، طوفان آیا، ماں اور بیٹا دونوں موجود تھے، اب چھوٹا سا بچہ تھا یہ شداد، اور مجھے حکم ملا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ اس وقت میں نے تھوڑا سا سوچا کہ یہ بچہ اب سمندر کی لہروں میں ہے اور ماں کی روح کو قبض کر لی تو کہاں جائے گا؟ ایک تختے پر یہ بچہ ہے، تو خیر اللہ کا حکم میں نے پورا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اب یہ معصوم چھوٹا سا بچہ بالکل، جو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے ابھی، اور یہ ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کنارے پہ لگا اور وہاں کسی نے اٹھایا اور پھر وہاں سے اس کی پرورش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ زمین کے اندر سے خزانے اس کو نظر آ جاتے تھے، ایسے ہی اللہ نے تقویت دی تھی، اس کو نظر دی تھی، اور بڑا مالدار، بہت اللہ نے اس کو نوازا، بڑے مال و دولت سے نوازا۔ اب دیکھیں بازار کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والے ہیں، اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نظریات کو بھی بدلنا چاہیے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اپنی اولاد کو پال کے، بلکہ یہ تو اللہ کا نبی کا فریضہ سونپا ہوا جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر کوئی سستی کرتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری میں سستی کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قیامت والے دن ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا سستی کی جو میں نے ایک کام ذمہ لگایا تھا، تو ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی اور اس کو پروان چڑھایا، ایسا بدبخت کہ پھر اس نے علماء سے پوچھا کہ جنت کیسی ہے، علماء نے سارا نقشہ بتایا کہ جنت اس طرح ہے، یعنی جو روایات میں ملتا ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں، تو اس نے حکم دے دیا کہ اس کے مقابلے میں جنت بنائی جائے۔ اب جنت بن گئی، تیار ہوگی، حکم ملا کہ آپ آ کر اپنی جنت کو دیکھ لیں۔ اب جب یہ جنت میں داخل ہونے لگا جو اس نے اپنے گمان کے مطابق بنائی تھی، حالانکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں ہم دنیا میں قیاس بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں۔ خیر اپنے گمان کے مطابق اس نے بنا لی۔ جب یہ جنت میں داخل ہونے لگا تو عین دروازے میں تھا کہ ملک الموت کو اللہ نے حکم دے دی کہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ اس وقت ملک الموت کہنے لگے، مجھے تھوڑا سا تأمل ہوا
اتنا پیسہ لگایا، اتنی کوشش کی، اتنے مہینوں کام چلا، جب دیکھنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ دروازے کے اندر اس کو روح کو قبض کر لے۔ ایک پاؤں باہر اور ایک اندر، وہیں اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور یہ بدبخت کچھ نہ کر سکا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ نظام چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات ڈالے اور دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے اور تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرا محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے ٹھکانہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، اور یہ کثیر الاولاد تھے اور انہوں نے پھر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، ہر اعتبار سے اپنی اولاد سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے، اور خود بھوکے رہ لیتے لیکن اللہ کے نبی کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس طرح خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار اور محبت دیا۔ اور یہ چچا تقریباً نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال ہوگی، اس وقت تک یہ چچا ابو طالب نے ساتھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے ہیں اپنے چچا ابو طالب کی آغوش میں، اور وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا شام کا تجارت کے لیے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر تقریباً 12 سال عمر ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جگہ پڑاؤ کیا قافلے نے، تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ آتا ہے روایات میں۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ اپنے وہ عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، اور وہاں قریب جب اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہ بحیرہ راہب جو تھا بہت بڑا عالم تھا، پہلی کتابوں کا، وہ باہر آ گیا، پہلی مرتبہ وہ باہر آیا تھا، وگرنہ ادھر ہی اپنے معبد خانے میں ہی رہتا، قضاء حاجت کے جو معاملات ہیں وہ بھی کہیں سائڈ پہ، لیکن عام لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں تھا۔ یہ پہلی شریعتوں میں ایسا جائز تھا کہ رہبانیت، دنیا سے کٹ کر عبادت میں مصروف ہو جانا، لیکن اس شریعت میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مل جل کر لوگوں کے ساتھ رہنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ جو بندہ رشتے ناطے توڑ کے عبادت کے لیے الگ چلا جاتا ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ سارے معاملات کریں گے ہم جو شریعت نے بتائے ہیں، سب کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اور وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے کہ لوگوں کی اذیتوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ باہر آیا، اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور ان کی دعوت کی، اور پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے ہمارا، وہ اونٹ چرا رہا ہے ادھر، وہ رہ گیا۔ تو کہنے لگے میں نے اسی کی خاطر تو آپ کی دعوت کی، جب اس کو تو بلاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو درخت کے نیچے چونکہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سایہ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو درخت ادھر اللہ کے نبی کی طرف جھک گیا، ادھر سایہ کر دیا۔ یہ منظر قافلے والوں نے دیکھا، پھر نستورہ جو بحیرہ راہب تھا اس نے دیکھا اور پہچان گیا پہلی کتابوں میں جو جو نشانیاں تھیں، اور ابو طالب سے کہا یہ کون ہے تیرا، اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ میں باپ ہوں۔ تو کہنے لگے باپ نہیں ہو تم۔ اب دیکھیں پہلی کتابوں میں کیسی نشانیاں اللہ نے لکھی ہوئی تھی، تو کہنے لگے باپ نہیں ہوں۔ باپ یہ لفظ اب کا اطلاق سگے باپ پر بھی ہو جاتا ہے، چچا پر بھی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ میں باپ ہوں، ظاہر بات میں ہی ان کی پرورش کرنے والا ہوں۔ کہنے لگا تم باپ نہیں ہو، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، میں اس کا چچا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کا آخری نبی بنے گا، اور اس کو آگے نہ لے کر جاؤ بلکہ واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو قتل کر دے پہچان کر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ۔ تو ابو طالب نے جب یہ باتیں سنی اور وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں، اور انہوں نے اب جو راہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہاں مہر نبوت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بھیج دیا گیا کہ آگے نہیں گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے کرشمے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پروان چڑھتے رہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مکے کی رئیس تھی، بہت مالدار خاتون تھی، یہ تلاش میں تھی کوئی امانت دار مجھے آدمی مل جائے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے بھی پھیل رہے تھے کہ بہت امانت دار ہیں، جس کام کو ہاتھ لگاتے اس میں برکت آ جاتی ہے اور بہت زیادہ تجارت میں نفع کماتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام میں لے جائیں تو میں بہت زیادہ آپ کو نفع دگنا نفع دوں گی، آپ کی جو مزدوری ہے دگنی دوں گی۔
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے مشورہ کیا اور یہ سامان تجارت لے کر گئے اور ساتھ میں انہوں نے میسرہ غلام کو روانہ کیا۔ تو یہ شام سے یہ قافلہ لے کر گئے اور جب پہنچا ملک شام میں تو بہت زیادہ لوگوں نے اس مال کو پسند کیا، بہت جلدی مال سیل ہوا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں۔ اور یہ میسرہ غلام آگے بیان کرتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے اور بہت جلدی مال فروخت ہو گیا اور کئی گنا زیادہ نفع ہمیں ملا ہے پہلے صاحب کا جو مال تجارت ہے اس سے۔ اور میں نے کیا دیکھا، اللہ کے نبی جب جاتے تھے تو ایک بادل ان پر سایہ کرتا تھا، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ عجیب منظر یہ میں نے دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ مشاہدہ کیا، وہ انتظار میں تھی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ واقعتاً اللہ کے نبی پر، اس بچے پر، اس وقت تقریباً 25 سال عمر ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نوجوان پر یہ ایک بادل نے سایہ کیا ہوا، اس انداز میں وہ داخل ہوئے اور میسرہ نے سارے حالات بتائے کہ یہ واقعات ہمارے سفر میں ہوئے ہیں۔ اس سے بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے پھر اپنا پیغام نکاح بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ یہ پیغام نکاح کو قبول کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ تو یہ نکاح حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھ کے یہ نکاح پڑھایا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں ای بمال خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور اللہ کے نبی بہت زیادہ مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو یہ نکاح پھر اس وقت ہوا جب 25 سال عمر تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر تھی، اور یہ ایسا نکاح تھا، بڑا بابرکت نکاح تھا، بڑی محبت تھی آپس میں، بہت زیادہ الفت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سہارا ملا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے۔ یہ کچھ سیرت کے پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا